بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 338۔ پہلی قسط آج کے لحاظ سے 361 صفحہ ہے، پیج معارف القرآن جلد 2، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 24۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ جو کھاتے ہیں جہاں والے، سخاوت ہے محمد کی، غریبوں پر کرم کرنا یہ عادت ہے محمد کی۔ وَأُمَّہَاتُ نِسَائِکُم، بیویوں کی مائیں بھی شوہروں پر حرام ہیں۔ یہاں بھی امہات میں تفصیل ہے، اس میں بیویوں کی نانیاں، دادیاں، نسبی ہوں یا رضائی، سب داخل ہیں۔ مسئلہ جس طرح منقوہ بیوی کی ماں حرام ہے، اسی طرح اس عورت کی ماں بھی حرام ہے جس کے ساتھ شبہ میں ہم بستری کی ہو، یا جس کے ساتھ زنا کیا ہو، یا اس کو شہوت کے ساتھ چھوا ہو۔ مسئلہ نفس نکاح ہی سے بیوی کی ماں حرام ہو جاتی ہے، حرمت کے لیے دخول وغیرہ ضروری نہیں۔ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جس عورت کے ساتھ نکاح کیا اور نکاح کے بعد ہم بستری بھی کی، تو اس عورت کی لڑکی جو دوسرے شوہر سے ہے، اس طرح اس کی پوتی نواسی حرام ہو گئی۔ ان سے نکاح کرنا جائز نہیں، لیکن اگر ہم بستری نہیں کی، صرف نکاح ہوا، تو صرف نکاح سے مذکورہ قسمیں حرام نہیں ہو جاتی، لیکن نکاح کے بعد اگر اس کو شہوت کے ساتھ چھوا یا اس کے اندام نہانی کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھا، تو یہ بھی ہم بستری کے حکم میں ہے، اس سے بھی اس عورت کی لڑکی وغیرہ حرام ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہاں بھی نساءکم میں تعلیم ہے، لہٰذا اس عورت کی لڑکی، پوتی اور نواسی بھی حرام ہو گئیں جس کے ساتھ شبہ میں ہم بستری کی ہو یا اس کے ساتھ زنا کیا ہو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، بیٹے کی بیوی حرام ہے اور بیٹے کی عموم میں پوتا نواسا بھی داخل ہے، لہٰذا ان کی بیویوں سے نکاح جائز نہیں۔ من اصلابکم کی قید سے متبنہ لے پالک کو نکالنا مقصود ہے، اس کی بیوی سے نکاح حلال ہے، اور رضائی بیٹا بھی نسبی بیٹے کے حکم میں ہے، لہٰذا اس کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، حقیقی بہنیں ہوں یا اللاتی ہوں، یا اخلافی نسب کے اعتبار سے ہوں یا رضائی بہنیں ہوں، یہ حکم سب کو شامل ہے۔ البتہ طلاق ہو جانے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز، لیکن یہ جواز عدت گزرنے کے بعد ہی، عدت کے دوران نکاح جائز نہیں۔ مسئلہ جس طرح ایک ساتھ دو بہنوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح پھوپھی، بھتیجی اور خالہ، بھانجی کو بھی کسی ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجمع بین المرأة وامتها ولا بین المرأة وبین المرأة وخالتها
بخاری و مسلم۔ مسئلہ فقہا کرام نے بطور قاعدہ کلیہ یہ لکھا ہے کہ ہر ایسی دو عورتیں جن میں سے اگر کسی ایک کو مذکر فرض کیا جائے تو شرعاً ان دونوں کا آپس میں نکاح درست نہ ہو، اس طرح کی دو عورتیں ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی الا ما قد سلفا، یعنی جاہلیت میں جو کچھ ہوتا رہا اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ والا تنکحوا ما نکح آباؤکم کی آیت میں بھی ذکر ہوئے ہیں، اور وہاں پر بھی یہی معنی ہے کہ جاہلیت میں جو کچھ تم سے صادر ہوا سو ہوا، اب اسلام لانے کے بعد اس کا مواخذہ نہیں ہوگا اور آئندہ کے لیے اجتناب لازم ہے۔ اس طرح اگر نزول تحریم کے اس وقت میں باپ کی منکوحہ یا دو بہنیں نکاح میں ہوں تو تفریق ضروری ہے، اور دو بہنوں کی صورت میں ایک بہن کو الگ کر دینا لازم ہے۔ حضرت برا بن عازب کی روایت ہے، صدق اللہ العلی العظیم۔